نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. انسان کے دل، آنکھوں اور کانوں کی مثال اللہ پاک نے بیان کی. فرمایا کہ بہت سارے انسان اور جنوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے تو انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. اللہ نے تو انسانوں کو عبادت کی. مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں کو اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ یہ جن کا ذکر ہے یہ وہ ہے جو عبادت نہیں کرتے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بھئی جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ تو عبادت. جب ایک انسان عبادت چھوڑ دے گا پھر اللہ نے تو جنت کو بھی بھرنا ہے اور جہنم کو بھی بھرنا ہے. فرمایا کہ ان کی پیدائش کس وجہ سے اس مقصد کے لیے ہے کہ لہم قلوب، ان کو میں نے دل دیا ہے، ان کو میں نے دل دیا ہے، لا یفقہون بہا، اس دل سے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین، ان کو میں نے آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، اسے دیکھتے نہیں، یہ کچھ اور دیکھتے ہیں، جو دیکھنا ہے اس کو نہیں دیکھتے، کچھ اور دیکھتے. پھر فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ، کو میں نے کان دیے، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، اس سے ہی سنتے ہی نہیں. تو پھر کیا نتیجہ ہوگا کہ یہ جہنم میں تک جانا پڑے گا. دیکھو جی اللہ پاک نے یہ اعضاء کس لیے دیے کہ اس رب کو سمجھا جائے، اس کو پہچانا جائے، اس کی عبادت کی جائے. اس لیے تو نہیں ہے کہ یہ وہ کسی کے ساتھ لگائے جائے، لڑکیوں کے ساتھ لگائے جائے، دنیا کے ساتھ لگائے جائے، آجی سیر کے لیے لگایا جائے. اس کو تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. دل جو ہے نا یہ جسم کا ایک بہت بڑا عضو ہے، حصہ ہے. یہ اور دماغ مل کے فیصلہ کرتے ہیں دونوں. لیکن قرآن میں اللہ پاک نے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. جس کے دل ٹیڑھے ہو پھر جہنم کا حصہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین کی طرف پلٹ. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. تو جو دین پہ نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں سمجھتا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جہنم نصیب ہوگا. تو اصل نتیجہ تو پیدائش ہماری کس لیے تھی؟ نہ بلڈنگ بنانے کے لیے، نہ سڑک بنانے کے لیے، نہ دنیا بنانے کے لیے، نہ جناب پلازے بنانے کے لیے، نہ سعودی عرب جانے کے لیے، نہ امریکہ جانے کے لیے. آخر ہمیں اللہ نے کس لیے بنایا؟ آپ امریکہ چلے جاؤ، اگر اللہ کو نہیں پہچانتے تو کامیاب نہیں ہے. آپ انگلینڈ چلے جاؤ، اگر اللہ کو نہیں پہچانے تو آپ ناکام. یہ جو جتنے کافر اور یہ بدماشوں کے لیے اللہ پاک نے پھر جہنم بنایا. تو اللہ کی پہچان اللہ ہمیں نصیب فرمائے. دل دیا ہے، آنکھیں دی ہے، کس لیے دی ہے کہ
اس سے ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں، دیکھیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ کان یہ ہیں اس سے غیبت نہ سنیں، گانے نہ سنیں، بکواسات نہ سنیں، اچھی بات ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، زیادہ تر انسان اور جنات جو ہے وہ جہنم کے لیے ہوتی ہے، اور پیدائش اصل میں تو عبادت کے لیے ہے، لیکن نتیجتاً جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک فرشتہ ہے وہ روزانہ یہ صدا دیتا ہے ہمیں، لنا ملک، ایک فرشتہ ہے جو روزانہ یہ صدا دیتا ہے، کیا؟ لدو للموت وابنو للخراب، لدو للموت وابنو للخراب، بچے پیدا کرو مرنے کے لیے، بلڈنگیں بناؤ خراب ہونے کے لیے۔ یہ فرشتہ روزانہ ہمیں نہیں بتاتا ہے، وہ آواز دیتا ہے چاہے ہم سنیں نہ سنیں۔ فرشتہ کیا آواز دیتا ہے کہ بچے پیدا کرو، مریں گے یا نہیں؟ ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا تو روئی، دوسرے نے کہا کہ رو نہیں، ہر ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے مرنے کے لیے، آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑھ ہوگا، چھوٹی ہوگا، آخر مرے گا۔ تو فرشتہ کیا بات دیتا ہے؟ لدو للموت وابنو للخراب، پیدا کرو مرنے کے لیے، مرنا ہے یا نہیں؟ تو وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، جن کی آنکھوں نے، جن کی دل نے، جن کے کانوں نے اللہ کو پہچان کیا، اللہ کی باتیں سنی، اللہ کی باتیں سنائی، اللہ کی باتوں پہ غور کیا، ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے دل، یہ ہے آنکھیں۔ فرمایا کہ اگر یہ کام کریں گے تو پھر تو یہ حقیقت ہمیں ان کے اعضاء ہیں، ان کو فائدہ دے گا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ پاک آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہ فرمائے لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل ہیں، لا يفقهون بها، جس سے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا يُبْصِرُونَ بها، جن سے نہیں دیکھتے، وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں، لا يَسْمَعُونَ بها، ایک کان سے ڈالتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں، کان ہے لیکن سنتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، ایسے لوگ جو دل سے، کان سے، آنکھ سے کام نہیں، کس کی طرح ہے؟ جانور۔ جانوروں کے بھی کان اور دل سب کچھ ہوتا ہے، فرمایا جانور نہیں بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کسی نے جانور پالا ہو نہیں، وہ جب ہل جاتا ہے، جب آپ آواز دیتے ہیں تو وہ مالک کی آواز کو سنتا ہے۔ ہم جب زمینوں میں ہل چلاتے ہیں، ہمیں نہیں ہل چلایا ہوا ہے، آپ میں سے کئی لوگوں نے چلایا ہوگا، یہ تو دیکھے ہوں گے۔ وہ جو جانور ہوتے ہیں نا، ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، تو وہ اس کو آواز دے دے، تیز چلتا ہے، کہتے ہیں ادھر مڑتا ہے، ادھر مڑتا ہے۔ یعنی جانور بھی اپنے مالک کی آواز کو سمجھتا ہے اور اس طرح کرتا ہے۔ یہ انسان تو کیسا انسان ہے؟ اس لیے اللہ فرمایا کہ یہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ جانوروں کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بھیجا۔ آپ کسی گھوڑے پہ سوار ہو چلتا ہی نہیں چلتا، اس کا کام یہ۔ آپ کسی گائے بھینس سے کہو دودھ دیتی ہے نہیں دیتی، کیونکہ اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ وہ کرتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو کبھی اس طرح کامیاب نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے دنیا میں نہیں چلیں گے، ہم کبھی بھی کامیاب انسان نہیں ہوں۔ اگر دنیا میں آپ نے کھا پی بھی لیا، آخرت کی ناکامی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی ناکامی سے بچائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم کس سے بھریں گے؟ ان انسانوں اور جنات سے، کیونکہ ان کا مقصد ہے عبادت، یہ وہ کرتے نہیں ہیں۔
آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، کان بھی ہیں، لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے، اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ مرضی کے لیے تعلق نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری آنکھوں، تمہارے کان، تمہارے دل سے سوال ہوگا، کل کان عنہ مسئولا، سب سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ تو آج کی آیت اور مثال کیا ہے کہ اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایمان والے بچیں گے، لیکن سمجھے، پہلے سمجھے، اگر سمجھ جائے دنیا میں تو اور بہت بڑے امیر آدمی، صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، کرنل، جنرل، امریکہ کے صدر بن جائے، لیکن اگر رب کو نہیں پہچانا تو آپ فیل، آپ کیا ہے جی؟ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔